ابھی آپ دیکھیے گا محرم آنے والا ہے، محرم بالکل قریب ہے، اور یہ محرم میں بد امنی پھیلانے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے، یہ ساری سازشیں اسی لیے ہو رہی ہیں۔ اور آپ یہ بھی دیکھیے گا کہ جیسے ہی محرم آئے گا انتظامیہ کی جانب سے ایک لسٹ جاری کر دی جائے گی جس میں بہت سے ذاکرین اور شیعہ علماء کے نام ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ وطن عزیز پاکستان میں فرقہ واریت پھیلانے کے لیے کچھ ناسبی تکفیری عناصر جو کہ کالعدم جماعتوں سے جن کا تعلق ہے، وہ سر عام ایسی گفتگو کر رہے ہیں جس میں قانون کو ہاتھ میں لینے کی بات کی جا رہی ہے، بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی بات کو چھپائے سر عام قانون کو ہاتھ میں لینے کی اور ہتھیار اٹھانے کی وہ بات کر رہے ہیں، یعنی خانہ جنگی کی طرف لے جانے کی بات کر رہے ہیں ملک کو۔ اور حیرت کی بات ہے کہ انہیں روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہمارا کام تو صرف نشاندہی کرنا ہے، آگے اس پر عمل درآمد کرنا حکومت کا کام ہے، ریاست کا کام ہے، اداروں کا کام ہے۔ پہلا سوال تو یہ ہے، ویڈیو آپ ابھی دیکھیں گے، کہ کیا ایسی گفتگو کرنے کی اجازت پاکستان کا قانون دیتا ہے؟ اگر نہیں دیتا تو پھر دیکھنا یہ ہے کہ اس مولوی کے خلاف کارروائی کب کی جاتی ہے۔ کہ 16 مئی 2024 یعنی 2 روز پہلے ڈیرہ اسماعیل خان میں حق نواز پارک میں انہوں نے ایک جلسہ کیا ہے، اور وہاں پر اس نے سر عام، اس مولوی کا نام ہے مولوی عطا محمد، اس میں اس نے سر عام کہا ہے اپنی تقریر میں کہ جی ہم شیعوں کے خلاف بندوق اٹھائیں گے اور ان کو نشانہ بنائیں گے، ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ خصوصاً یاسین قادری صاحب کے بارے میں بات کرتے ہوئے اس نے یہ ساری گفتگو کی۔ پھر قوم کے بچے کلاشن اٹھائیں گے، پھر قوم کے بچے اپنے سے بارود باندھیں گے اور صحابہ کے گستاخوں کو فاسق کریں گے۔ اس سے پہلے کلاشن اٹھائے، اس سے پہلے بارود باندھے، اقتدار پہ بیٹھنے والے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جناب گستاخیاں کرتے انہیں کیفر اقتدار تک پہنچائیں۔ گزشتہ دنوں حضرت عثمان کی توہین ہوئی، میں پوچھنا چاہتا ہوں 3 ہفتے گزر گئے، گرفتار کیوں نہیں ہوئی؟ ہم کون ہیں یہ تم بھی جانتے ہو۔ اور ایک ہفتے کے اس عرصے میں صرف ایک مولوی یہ نہیں ہے جس نے ایسی بات کی ہو، اسلام آباد میں بھی ایسی گفتگو کی گئی، وہاں پر ایک دفاع صحابہ کے نام پر جو ریلی نکالی گئی 9 مئی کو، اور اس میں سر عام ایک مولوی، اس کی ویڈیو وائرل ہے جس میں وہ سر عام شیعہ مسلک کی تکفیر کر رہا ہے، ابھی تک اس کے خلاف بھی کارروائی نہیں کی گئی۔ اور یہ جو مولوی کہ جس نے ڈیرہ اسماعیل خان میں یہ بھی گفتگو کی ہے جس کی آپ نے ویڈیو دیکھی، اس کی اس انداز کی یہ پہلی ویڈیو نہیں ہے۔ اس نے اسلام آباد میں اس سال کے آغاز میں وہاں پر ایک ریلی میں یہ بیان دیا تھا، یہ تقریر کی تھی، سر عام اس نے کہا تھا کہ ہم پارا چنار والوں سے بدلہ لیں گے اور تمہیں ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اس کی وہ ویڈیو موجود ہے، اس کے خلاف بھی ہم نے ویڈیو کی تھی۔ اور اس کا پھر نتیجہ کیا ہوا اس مولوی کے اس بیان کا؟ پارا چنار میں کتنے ہی شیعہ نے علی علیہ السلام کو، شیعہ نے حیدر کرار کو ٹارگٹ کیا گیا، گاڑیاں روک کر حملے کیے گئے۔ اور اسی مولوی کی تقریر کے بعد ایک مومنہ بہن کے جن کو شہید کیا گیا ان کے والد کے سامنے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر ایک روایت رہی ہے کہ جب بھی کوئی ایسا افسوسناک سانحہ ہو جاتا ہے اس کے بعد مذمت کی جاتی ہے حکومت کی جانب سے، اس کے بعد کہا جاتا ہے ہم شدت پسندی کو کنٹرول کریں گے، ہم ان عناصر کے خلاف کارروائی کریں گے، لیکن افسوس یہ ہے کہ پہلے اس چیز کو روکنے کے لیے اقدامات نہیں کیے جاتے۔ اگر پہلے ہی ایسے عناصر کو ان کے خلاف قانونی طور پر کارروائی کی جائے، انہیں روکا جائے جو اس قسم کی گفتگو کرنے والے ہیں، تو ایسے واقعات، ایسے سانحات ہوں ہی نہ۔ یعنی بعد میں مذمت کرنے کا کیا فائدہ؟ اگر سر عام اس طرح سے ایک سٹیج سے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی بات کی جائے گی، پھر تو یہاں پر جنگل کا قانون ہوگا۔ کہ آپ نے دیکھا کہ کچھ سال پہلے جب سری لنکن شہری کا وہ واقعہ ہوا، اسے سیالکوٹ میں جب مارا گیا ایک مشتعل ہجوم کی جانب سے، تو اس کے بعد وہ جو بچانے والا ایک شخص تھا اس کو بعد میں ایوارڈ بھی دیے گئے اور سب کچھ کیا گیا کہ جی تم نے بڑی دلیری کا کام کیا ہے۔ لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ ایسی سوچ پرموٹ کرنے والوں کے خلاف اگر کارروائی ہوتی تو اس طرح کا سانحہ ہونا ہی نہیں تھا، پاکستان کی بدنامی ہونی ہی نہیں تھی۔ لیکن حکومت کی جانب سے اس وقت مذمت کی جاتی ہے، اس وقت ایکشن لیا جاتا ہے جب کوئی اس طرح کا افسوسناک واقعہ ہو جاتا ہے، اور یہ جو تکفیری عناصر ہیں ان کے خلاف تو ویسے بھی ایکشن نہیں لیا جاتا۔ لیکن کیا ہی اچھا ہو اگر ایسی سوچ رکھنے والوں کو، ایسی سوچ پروموٹ کرنے والوں کو روکا جائے، ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ ابھی آپ دیکھیے گا محرم آنے والا ہے، محرم بالکل قریب ہے، اور یہ محرم میں بد امنی پھیلانے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے، یہ ساری سازشیں اسی لیے ہو رہی ہیں۔ اور آپ یہ بھی دیکھیے گا کہ جیسے ہی محرم آئے گا انتظامیہ کی جانب سے ایک لسٹ جاری کر دی جائے گی جس میں بہت سے ذاکرین اور شیعہ علماء کے نام ہوں گے کہ جی اس ذاکر پر پابندی ہے، اس شیعہ عالم پر پابندی ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ یہ لوگ
کہ جو سرے عام قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی، لوگوں کو جرم کرنے پر ابھار رہے ہیں، اس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں، اور ان پر ابھی تک کوئی پابندی نہیں ہوتی، ان کو فورتھ شیڈول میں نہیں ڈالا جاتا، اگر ہوتے بھی ہیں تو پھر بھی یہ لوگ تقریریں کر دیتے ہیں، تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، افسوس کا مقام ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ایسی گفتگو کوئی بھی کرے، اس قسم کی بات جو بھی کرتا ہے، اس کا چاہے کسی بھی مسلک سے تعلق ہو، جو بدامنی پھیلاتا ہے اس کے خلاف کارروائی ہو، کیونکہ اگر ریاست ان جیسے تکفیریوں سے ڈرے گی تو پھر معاشرے میں قانون کی بالادستی قائم نہیں رہ سکتی، پھر یہی ہوگا کہ جس کے پاس پاور ہوگی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ اور حیرت ہے کہ اس مولوی کے خلاف ایف آئی آر تک درج نہیں ہوئی، اس نے شیعہ مسلک کی تکفیر کا بھی فتویٰ دیا تھا فروری میں الیکشن کے بعد، لیکن اس پر بھی کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ یاسین قادری کی یہ لوگ بات کرتے ہیں کہ یاسین قادری صاحب پر ایف آئی آر ہونی چاہیے، انہوں نے توہین کی ہے، تو بھائی جو تم لوگ کر رہے ہو، انہوں نے تو تمہاری ہی کتابوں سے، تمہاری ہی تاریخ سے ایک تاریخی بات کر دی، لیکن جو تم لوگ کر رہے ہو، ایک مسلک کی تکفیر کر رہے ہو، قانون کو ہاتھ میں لینے کی بات کر رہے ہو، اس کی اجازت تو نہ اسلام دیتا ہے، نہ ہی آئین پاکستان دیتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان میں اس جیسے بدامنی پھیلانے والوں کے خلاف کارروائی کب ہوتی ہے۔ اس حوالے سے مومنین اکرام، آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔